بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ آپ سب میری فیملی، میرا خاندان ہے۔ آپ سے خصوصی درخواست ہے کہ دعاؤں میں تمام پاکستانیوں کو یاد رکھیں، تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس عید کے موقع پر ہمیں امن نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی مشکلات حل فرمائے۔ اچھا جناب، عید کے موقع پر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے رشتہ داروں کی طرف آنا جانا، ملنا ملانا، ایک دوسرے کو گلے لگانا، خوشیاں بانٹنا۔ اسی میں ہوتا یہ ہے کہ عمومی طور پر جو لوگ قید ہوتے ہیں ان کی قید میں کچھ نہ کچھ کمی، کچھ ملاقاتیں، کچھ سہولتیں ان کو دی جاتی ہیں اور ان کی سزاؤں میں بھی کمی کی جاتی ہے۔ آپ آئے دن سنتے ہوں گے اعلان۔ تو پاکستان کا سب سے مشہور قیدی نمبر 804، تحریک انصاف کے بانی چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کے بارے میں کیا خبر آتی ہے؟ ان کے بارے میں خبر یہ آتی ہے کہ ان کو پھر عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی، اور سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر کہ وہ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اور انہوں نے عید کا دن بھی اپنے اسی سیل میں گزارا جس میں وہ پچھلے کوئی 2.5 سال سے 2.25 سال سے قید ہیں۔ یہ خبر ضرور چلی کہ ان کی بیٹوں سے ہو سکتا ہے کوئی فون پر بات چیت کروا دی جائے، وہی بیٹے جن کے حوالے سے ابھی تک کلیئر نہیں ہو پا رہا کہ وہ پاکستان آ سکیں گے نہیں آ سکیں گے۔ حکومت کہتی ہے وہ پاکستان کے شناختی کارڈ پر اپلائی کریں، پھر ان کو آنے دیا جائے گا۔ تو عمران خان صاحب کے بچوں کی والدہ جمائمہ کہتی ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی نیشنل کے طور پر وہ آئیں، برطانوی شہری کے طور پر آئے، تو پھر اگر ان کو قید کیا گیا، گرفتار کیا گیا، تو ان کو کچھ حقوق ذرا ایکسٹرا حاصل ہوں گے، کیونکہ پاکستانی اگر ہو پھر تو آپ اس سے جو مرضی کر لیں۔ تو خیر یہ اب ہو رہا ہے۔ اب اسی قیدی کے لیے جو دعائیں ہو رہی ہیں، میں اس پر آپ کے سامنے بات کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ عید پر ظاہر ہے کہ علماء حضرات کا بھی ایک خاص، یہ کہنا چاہیے کہ ایک مقام ہوتا ہے۔ عید کے دن جا کر ان کے خطبے بھی سنتے ہیں، پھر لوگ ان سے ملتے بھی ہیں۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک کلپ سامنے آیا، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان میرا دوست ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ اچھا، اس کلپ میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں عمران خان کے لیے دعا کرو، اس نے ہمیں بہترین لیڈر دیا۔ عمران خان جیسا درویش، سچا، کھرا اور دین کا درد رکھنے والا حکمران میں نے نہیں دیکھا، یہ مولانا طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو کلپ کچھ عرصہ پہلے کا ہے۔ ابھی جب وہ لوگوں سے عید مل رہے ہیں، آج کے دن بھی جو بھی جا کر عمران خان کی بات کرتا ہے تو ہمارے ذرا اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے یہ سنیے، اور دین کا درد رکھنے یہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں۔ کہ اب اللہ تعالیٰ عمران خان کے لیے دعا کرو، اس نے ہمیں ایک بہترین لیڈر دیا ہے، میرا بہت قرب ہے ان کے ساتھ۔ اتنا درویش اور سچا اور کھرا اور دین کا درد رکھنے والا حکمران میں نے نہیں دیکھا۔ نہیں، یہ اور یہ شاید کہیں اوورسیز سے وہ بات کریں کسی مسجد میں، اور پھر اس کے بعد تعلیم بچتی ہیں۔ اچھا، میں نے اسی حوالے سے بات کی تو مولانا طارق جمیل صاحب کے قریبی آدمی، یا یہ کہیں کہ ان سے بڑی عقیدت رکھنے والے نے بتایا کہ میں جا رہا ہوں ان سے ملنے بھی۔ تو جب بھی خان صاحب کا ذکر ہوتا ہے وہ ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، لوگوں سے بھی کہتے ہیں، اور اچھے الفاظ میں ان کو یاد کرتے ہیں۔ اب اسی طرح ایک اور عالم دین ہے زوار بہادر صاحب، انہوں نے یہ کہا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو تبلیغی جماعت سے جو علیحدہ کیا گیا کچھ عرصہ پہلے، ان کو تقریر نہیں کرنے دی گئی، اس کے پیچھے ان کے بقولجی شریف خاندان تھا۔ انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا ہے، اور اس اثر و رسوخ کو استعمال کرتے انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو ہی سائڈ لائن کروا دیا، ان کو کہیں خطاب نہیں کرنے دیا یا اس طرح تبلیغ جماعت میں شرکت نہیں کرنے دی، یہ تک ان کا کہا۔ یعنی اگر یہ بات درست ہے تو پھر آپ یہ دیکھیے نا کہ ان کو بھی پریشر کا سامنا ہے، جس طرح بھی کوئی تحریک انصاف کے ساتھ جڑے یا خان صاحب کی بات کرے یا کچھ کرے تو اس کے لیے مسائل تو ہوتے ہیں، مشکلات تو ہوتی ہیں۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور جتنے انٹرویوز ہوتے ہیں، جب بھی وہ انٹرویو دیتے ہیں تو اگر ان سے خان کی بات ہوتی ہے اپنے دوستوں میں یا کچھ بھی، تو وہ صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ بڑا زبردست آدمی ہے۔ اور پھر ارشاد بٹی صاحب نے جب انٹرویو کیا تو کہا کہ آپ ملنے جائیں گے؟ وہ کہتے ضرور جاؤں گا اگر ملنے دیں تو کیا کہیں گے ان سے؟ کہا میں کہوں گا تم نے کمال کر دیا، زبردست۔ پھر اسی طرح ایک اور ان سے پوڈ کاسٹ میں سوال ہوا کہ آپ کو کیا کوالٹی نظر آتی ہے خان صاحب میں، آپ ان کی اتنی تعریف کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ وہ یہ کم ہے کہ اس نے اس طرح سے جیل کاٹ لی ہے، اتنی مشکل جیل کاٹ لی ہے، اور اتنے صبر کے ساتھ، تو اس سے صبر ہی سیکھ لو۔ یہ باتیں مولانا طارق جمیل صاحب کر چکے ہیں۔ اسی طرح کہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان واپس آئیں گے، مجھے اللہ پر یقین ہے کہ پاکستان کے حالات ضرور بدلیں گے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ ظلم مٹتا ہے اور مظلوم پنپتا ہے۔ اس طرح کی باتیں مجھے یاد ہے کہ امیر عباس صاحب سے بھی انٹرویو میں انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کھرا اور سچا آدمی ہے، میں نے ایسا کوئی اور لیڈر دیکھا نہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں دیکھو اس پر الزامات بھی کس طرح کے لگے ہیں، پھر عدت کیس جس طرح بنایا گیا اس پر انہوں نے بہت تنقید کی۔
اور توشہ خانہ وغیرہ پر بھی انہوں نے تنقید کی کہ جی کون سے کیس ہیں، کس طرح کیس بنا دیے گئے، یعنی کھل کر بات کی. اس سے کوئی خوف زدہ نہیں ہوئے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کس طرح ہو جائے گا، یا کوئی میری پاپولیرٹی میں کمی آ جائے گی، لوگ مجھے چھوڑ جائیں گے، یا حکومت خلاف ہو جائے گی. کچھ تو آسان نہیں ہوتا ایسے وقت میں. پتہ ہے جی وہ زیر عتاب ہیں اور اس طرح سے جیل میں ہیں، پتہ نہیں کتنی اور جیل کاٹیں گے، کیا ہوگا. اچھا، میں نے تو عمران خان میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا. یہ ایک ٹی وی پروگرام میں انہوں نے بات کی اور کہا جس طرح اس نے لا الہ الا اللہ لوگوں کو سمجھایا، اس طرح تو علماء بھی نہیں سمجھا سکے یا سمجھاتے. اور پھر کہا کہ اکیلا لیڈر ہے جو سیاست کے منبر سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے. تو یہ باتیں ظاہر ہے کہ اور بہت سے علماء ہیں جن کو بڑا یہ بات بھی پسند آئی، اس کو بڑا سراہا علماء نے کہ انہوں نے جو اسلام فوبیا کے خلاف، اسلام سے نفرت کے خلاف باقاعدہ اقوام متحدہ میں دن منانے کے حوالے سے ایک ایفرٹ کی اور وہ کامیاب رہی. اس کو بڑا سراہا جاتا ہے. پھر طارق جمیل صاحب کہہ چکے عمران خان کی صبر اور استقامت کو سیلیوٹ کرتا ہوں، اور اس نے قید کاٹ کے کمال کر دیا، تاریخ رقم کر دی کہ اس طرح کوئی قید نہیں کاٹ سکا. اور بات درست ہے کہ جتنے بھی ہمارے حکمران جب بھی ان سے اقتدار چھنا تو جیلیں ہوئیں تو ڈیل ہی نظر آتی ہے، اور خاص طور پہ یہ کہ سب بیمار ہوئے. یہ خان صاحب یہ ہیں کہ بیمار ہونے کے باوجود وہ ہاسپٹل نہیں جا رہے یا ان کو لے جایا نہیں جا رہا، اور سب مان رہے ہیں کہ ان کی آنکھ میں بڑی شدید تکلیف ہے، اور وہ بھی انہوں نے خود نہیں اس کے بارے میں اتنی شکایت کی کہ وہ تو جب چیز سامنے آئی حد سے زیادہ بڑھ گئی، نظر آنا بند ہو گیا، تب ان کو ہاسپٹل جایا گیا، پھر واپس لے آتے ہیں. تو یہ تو رانا ثناء اللہ تک کہہ چکے ہیں کہ جی اس نے جس طرح جیل کاٹی ہے کمال کر دیا ہے، ہماری سوچ سے بڑھ کر، یہ ہمارا نہیں خیال تھا. اور وہ پھر یعنی ایک ہوتا ہے نا انسان شرمندہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اصل میں ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا، چونکہ ان کے بیانات تھے رانا ثناء اللہ کے کہ جی اس کو وہ چیزیں نہیں ملیں گی جو اس کو باہر ملتی ہیں، یعنی وہ نشے کا عادی ہے، اس طرح سے انہوں نے کہا کہ وہ سہولتیں نہیں اس کو ملیں گی. تو پھر کہتے ہیں جی ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ وہ نشے کا عادی ہے، لیکن نشے کا عادی ہوتا تو اس طرح جیل نہیں کاٹ سکتا تھا، یہ اس نے کمال کر دیا. کوئی کہہ رہے تھے ہفتے تک جیل کاٹے گا، بس اس کے بعد نکل جائے گا. ڈیلز تو آفر ہوئیں. پھر یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عطا تارڑ صاحب نے ایک دفعہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا جی میں یہ بات کیوں نہیں کھل کے کرتے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جی وہ تو نشہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. تو اس طرح کے الزامات لگتے رہے، لیکن پھر سب نے مانا کہ جی اس نے بڑی بہادری سے دلیری سے جیل کاٹی ہے، قید تنہائی کاٹی ہے، ملاقات نہیں ہونے دی جاتی، علاج پراپر نہیں ہونے دیا گیا پہلے، اور اب بھی اس کو ہاسپٹل نہیں شفٹ کیا جا رہا. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس موقع پر کوئی ساتھ کھڑا رہے. فیملی تو ہوتی ہے، دوست یار ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور لوگ سیاسی لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، ہوا بھی بڑے بڑے قریبی لوگ ساتھ چھوڑ گئے، لیکن جو کھڑا رہتا ہے وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے مشکل وقت میں. تو مولانا طارق جمیل صاحب کا واضح نظر آ رہا ہے کہ مشکل وقت میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بھرپور طریقے سے کھڑے ہیں، اور آج بھی کھڑے ہیں. تو ایسے اور بھی لوگ ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. مشکل وقت سب پر آتا ہے، خاص طور پہ جس نے بھی پاکستان میں حکومت دی ہے اس پر تو لازمی آتا ہے، لیکن وہ پھر کس طرح اس سے کاٹتا ہے اس مشکل وقت کو، یہ اصل بات ہے. تو اس پر خان صاحب نے تاریخ رقم کی ہے، اور ان کی فیملی، ان کی بہنیں، پھر ان کے کارکن اور جو لیڈرشپ آج بھی ان کے ساتھ ہے. تو یہ آسان نہیں ہے، ورنہ تو پارٹیز ہی ختم ہو گئیں، لوگ چھوڑ کر چلے گئے، کئی جماعتیں بن گئیں، پھر ڈیل ہی کرتے تھے، ملک سے چلے جاتے تھے، اور کئی سالوں کے بعد پھر ڈیل کے ذریعے واپس آتے تھے. یہ پاکستان کی تاریخ رہی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.